یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس کی دعائیں اللہ نے 8 سال بعد قبول کی اور اللہ نے اس کی محبت سے اسے نواز دیا۔ چلیے کہانی سنتے ہیں اسی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم اپی، میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آج سے 8 سال پیچھے جائے تو میری دعا کیسے قبول ہوئی، اور قبول ایسی ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا، اور جو چانس تھا وہ بھی چانس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک انسان اپنی زندگی میں بیزی ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں بیزی ہو گئی۔ وہ مجھے بھول گیا، میں انہیں بھول گئی کہ قسمت ہمیں دوبارہ کیسے ملوا دے گی۔ اپی، ایسا تھا کہ میں روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن دعا صرف کرتی تھی اسی کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں جب نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تھی تو صرف اور صرف خیال ان کا کیوں آتا تھا جو انسان مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، جنہوں نے ہر طرف کے دروازے میرے لیے بند کر لیے تھے، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ شاید کچھ ایسا ہو جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ جب میں بالکل سمجھ گئی کہ ہر چیز کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی اور ان کی خالہ ہمارے گھر آئی تو اپی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور میں نے کہا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں کے دروازے تو سب بند تھے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں مصروف تھی، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ دعا کبھی نہیں کرنا چھوڑوں گی۔ چاہے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم مجھے دعا میں کبھی نہ مانگنا، لیکن میں نے ان کے سامنے تو ہاں بول دیا۔ لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر تہجد میں بہت روتی تھی اور اللہ سے باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میں بالکل اندھیرے میں چلی گئی، جب میں بہت بیمار بھی ہو گئی اسی وجہ سے، تو اچانک ایک دن ان کی خالہ آتی ہے اور ان کی خالہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ تو پہلے خاموش ہو گئی اور میری والدہ نے جھوٹ سے بولا، ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ اپی 2 خاندانوں کی بات تھی، تو 2 خاندانوں میں آپ کو پتہ ہے کیسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میری امی نے اپنی انا رکھتے ہوئے یہی بول دیا کہ نہیں، ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اب تم کس بات پر آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا کہ میں خود نہیں آئی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو میری امی نے انہیں کہا، ایک دم سے طنز کیا کہ آئی تم بڑی اللہ والی۔ انہوں نے کہا، نہیں میری بہن، میری بات تو سن لو، تم تو ایسے طنز لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہو، تم ایک بار مجھے سن تو لو۔ تو اپی جیسے ان کی بات سنی تو میں نے امی کو بولا کہ امی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ بیٹھے تو صحیح، خالہ کی بات سن تو لو، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو ان کی خالہ کہتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی تو سوتے سوتے اٹھ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر ان کی بات ہو رہی تھی، جن کی یہ سٹوری ہے کہ یہ رو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ خالہ ان سے، جو بھانجا تھا خالہ کا، میری بات کروا دو اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا ان سے رشتہ کروا دو۔ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ اس بات کو گزرے 8 سال ہو گئے ہیں، اب بھلا یہ میرے خواب میں کیوں آئی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو میں سو گئی اور پھر خالہ کہتی ہے کہ اگلے دن وہی خواب آیا مجھے، تو میں اپنے بھانجے کو کال کی
اور میں نے بولا کہ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے میرے بھانجے نے کہا کہ خالہ میں خود بہت تڑپ رہا ہوں، مجھے معلوم کر کے بتائے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اپی جب خالہ نے یہ بات کی تو میری امی ایک دم سے رونے لگی اور امی نے کہا بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا۔ اور اپی آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا اس وقت کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا کوئی ایسی رات نہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ خالہ میں اس کے لیے نہیں تڑپا ہوں، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اسے یاد نہیں کیا ہو اور میں نہیں رویا ہو اور تہجد میں اس کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہو۔ تو دیکھے اپی کیسے میری ایک لگن تھی اور ایک لگن اس کی تھی، اور وہ لگن اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، سچی تھی، اور کچھ خاندانوں کی پرابلم کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پر ہم نے اللہ کی سپورٹ سب کر دیا۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ پاک کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے ہم دونوں اللہ کے قریب ہو جائے اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑے، دعا کسی بھی طریقے قبول ہوتی ہے، اور جیسے آپ کہتی ہے کہ معجزے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کیسے اللہ نے میری دعا ان تک پہنچ گئی، اور دلوں کے دلوں سے رابطے ہوتے ہیں کیونکہ دل اللہ پاک کا گھر ہے۔ اور سورہ یاسین بھی میں بہت پڑھتی تھی، تو آپ سب بھی سورہ یاسین پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے سن رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ہماری منزلیں بے شک مشکل ہوتی ہے۔ 8 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اور جب بالکل ہی چیز ختم ہو گیا ہو، کیونکہ اندر ہی اندر وہ بھی دعا میں مانگتے تھے اور میں بھی دعا میں مانگتی تھی، تو بس میں یہی کہوں گی اگر آپ کی نیت صاف ہے اور سچی ہے اور اللہ پاک کے حکم پر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، بری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور برائی سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہے کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے، اور جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کے راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ سنو تم یہ دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑنا، بہت جلد تمہاری زندگی میں بھی ایسے ہی معجزے ہوں گے۔ سنو اب وقت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد کامیابی تمہارا رخ کرے گی۔ مشکل اپنے حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، بس انسان کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جن راستوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزار رہا ہے، ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں تو یاد رکھنا تب بھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ تمہارا اس پہ یقین اور اس کا تمہیں سننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہی جب اللہ چاہتا ہے، تو دنیا کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ حالات جیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔